پہلے جتنی بھی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، آپ نے جو جو کہا وہ سب نے سچ ثابت ہوا ہے۔ کیا سہیل افریدی اس وقت کے پی کے اندر جو حالات واقعات ہیں ان پہ وہ کنٹرول کر پائیں گے؟ دیکھیے، سہیل افریدی نئے ہیں، فرسٹ ٹائم جو ہیں اسمبلی میں آئے ہیں۔ ایک خان نے فیصلہ کیا ہے اور علی امین خان نے قبول کیا ہے، پارٹی نے قبول کیا ہے، تو ہمیں بھی قبول ہے۔ جہاں تک عوام کی توقعات پہ نئے وزیر اعلیٰ صاحب کا پورا اترنا ہے، یہ تو وقت بتائے گا کہ وہ پی ٹی آئی کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں یا خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے کام کرتے ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے بدامنی ہے، بدتخوری ہے۔ پھر مرکز سے جو ہیں جو بقایا جات ہیں ان کا نکالنا ہے۔ نوجوانوں کو جو ہے ایک رہنمائی دینی ہے کہ کے پی کے نوجوان جو ہے وہ کس راستے کو اپنائیں، اور یہ تمام معاملات بڑے گمبھیر ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیے یہ جوئے کے کھیلنے کے برابر ہے، کیونکہ سہیل افریدی ڈائی ہارڈ سپورٹر ہے خان کے، اور اس کے لیے جو ہے نا خان کی باتوں سے ہٹ کے کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو لہذا جس انداز میں اسٹیبلشمنٹ کے پی میں معاملات چلانا چاہتی ہے، ٹکراؤ ضرور آئے گا۔ اب یہ پی ٹی آئی پہ دار و مدار ہے کہ کوئی کنسلٹیٹیو باڈی بنا دے، 4-5 زیرک سیاستدانوں کو اس میں ڈالے تاکہ بند گلی میں کہیں پارٹی نہ کھڑی ہو جائے، اور یہ معاملات اس طرح چلائیں کہ جس سے ملک اور قوم کو نقصان نہ ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علی مین گنڈا پور صاحب کو ہٹانا درست ہے؟ دیکھیے، یہ ہٹانے کا اختیار تو خان صاحب کا تھا۔ اس وقت حالات و کیا صوبے میں کیا ہے؟ دیکھیں، میں کل بھی کہہ چکا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس کی قیمت ادا کرنی پڑے، لیکن جب علی امین خان نے بھی قبول کر لیا اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے، تو میں کیوں معترض ہوں؟ میں اس کو خوشائن قرار دیتا ہوں، اور یہ وقت بتائے گا کہ یہ اس فیصلے کے جو ہے پازیٹیو اثرات کے پی پہ پڑتے ہیں یا نیگیٹو۔ سر، گنڈا پور صاحب کو اس لیے ہٹایا گیا ہے، گزار ہو گئے ہیں، اور اب جو علی امین ہے، تو عمران خان اب تک کوئی بہتر وزیر اعلیٰ کیوں سامنے نہ لا پائے؟ میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف میں مناصب کے لیے، وزارتوں کے لیے، وزارت اعلیٰ کے لیے کوالیفیکیشن دیکھنا، کام دیکھنا، قربانیاں دیکھنا، یہ کبھی جو ہے سٹینڈرڈ رائے نہیں ہے۔ خان کی پسند ہوتی ہے، چاہے بزدار ہو، چاہے علی امین خان ہو، چاہے گنڈا چاہے خٹک صاحب ہو، جو بھی ہو، لیکن یہ ہمیشہ سے اس میں کیا میں مبالغہ رائی کروں گا کہ خان جو ہیں وہ بڑے ہی محنت اور مشقت کے بعد وزیر اعلیٰ ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ نہیں، بس جو ان کو پسند آ جاتا ہے، جو ان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، وہی اس کی لاٹری نکل جاتی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور کو اس لیے ہٹایا گیا ہے کیونکہ وہ صوبے میں امن و امان جو ہے وہ برقرار رکھنے میں ناکام ہے۔ کیا سہیل افریدی امن و امان کو برقرار رکھ پائیں گے؟ دیکھیں، وزیر اعلیٰ پہ بہت بڑا انحصار ہے۔ اگر کوئی نر وزیر اعلیٰ بنے اور جان کی پرواہ نہ کرے اور چاہے کہ کے پی کی ہم نے بدامنی ختم کرنی ہے، تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ اگر کوشش کرے۔ تو سہیل افریدی اگر چاہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کے پی میں جو پی ٹی آئی کی گزشتہ یعنی جو علی امین خان کی حکومت ہے، وہ اپنے تئیں انہوں نے کیا، لیکن اتنا نہ کر سکے جتنا حق بنتا تھا۔ سر، یہ بتائیے گا بدامنی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ خیبر پختونخوا میں حکومت کو اپنی مثال دینی ہوگی۔ ہر ضلع میں، ہر حلقے میں ایم پی ایز، ایم این ایز، حکومتی نمائندوں نے، وزیر اعلیٰ نے خود جو ہے بدخوروں کا خاتمہ کرنے کے لیے نکلنا ہوگا، عوامی جلسے جلوس کرنے ہوگے، کے پی کے عوام کو اس جنگ میں ملوث کرنا ہوگا۔ جب تک عوام خود اپنی خطے کی حفاظت اور امن کے لیے ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، یہ فوج سے توقع رکھنا، پولیس سے توقع رکھنا، یہ 24 سال سے یہ ہمارے توقع پہ پورا نہیں اترے ہیں۔ عوام کو اٹھنا ہوگا، اور اس کے لیے پہلا قدم صوبے کے چیف ایگزیکٹو نے اٹھانا ہے۔ آپ کا فوج سے کوئی توقع نہیں ہے سیکورٹی یا امن و امان کی خراب صورتحال کی بہتری کے حوالے سے؟ میں تو بارہا کہہ چکا ہوں، 24 سال بہت زیادہ میعاد ہے نا، 2001 سے شروع ہے، ابھی تک ختم نہیں ہو رہی ہے، مزید کتنی توقع رکھوں؟ کیا سہیل افریدی ایک اچھے وزیر اعلیٰ بن پائیں گے؟ سارا دار و مدار یہ ہے کہ وہ اگر پبلک کا سوچے، کے پی کے عوام کا سوچے، نہ کہ یہ سوچے کہ پی ٹی آئی کا، کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ احتجاج کر پائے گی، پی ٹی آئی لوگ نکال پائے گی۔
اگر آپ نے بدامنی کا خاتمہ کرنا ہے، آپ نے وسائل بڑھانے ہیں، آپ نے بدعنوانی ختم کرنی ہے، اور آپ نے اپنے صوبے میں گورننس کو بہتر کرنا ہے، اگر آپ کے محرکات، آپ کی ترغیبات یہی ہے، تو پھر وہ بہت ہی اچھے وزیر اعلیٰ بن کے دکھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچ کے کہ جی سہیل افریدی وہ کام کر دکھائے گا خان اور پی ٹی آئی کے لیے جو علی امین خان نہیں کر سکا، تو یہ آپ کی سوچ بڑی محدود ہے۔ ہمیں 13 سال سے کے پی کے عوام نے پی ٹی آئی کو اختیار دیا ہے، اقتدار دیا ہے، اب عوام کا سوچ ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ علی امین کے حوالے سے کہا، بلکہ انہوں نے بارہا یہ کہا بھی کہ میں وکٹوں کے دونوں طرف کھیلتا ہوں۔ سہیل افریدی جو ہیں وہ متضاد طبیعت کے مالک ہیں، کچھ سٹیٹمنٹ ان کی کل سے وائرل بھی ہو رہی ہیں جو انہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے؟ کیونکہ نوٹیفکیشن اعتماد کا ووٹ 20-22 ووٹ یہ کہا جا رہا ہے کہ علی امین صاحب کے اپنے یہ تو ہیں، وقت بتائے گا، اپوزیشن کے بتا رہے ہیں کہ وہ بھی اپنا نمائندہ لائیں گے، بلکہ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی دوسری طرف سے جے یو آئی فے نون جتنی بھی ان کی، تو کوئی اور گیم چل پڑے، کیا کوئی معاملات بن سکتے ہیں اس طرح سے؟ یہ معاملات تو بہت کچھ بنا سکتے ہیں، اگر ان کو وزیر اعلیٰ کی شکل پسند نہیں ہے یا ان کی عادتوں سے وہ خائف ہے، تو یہ تو مشینری سارے ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ 26 نومبر کی کیسز میں بھی نامزد ہیں، ایف آئی اے کی بات اور یہ مسائل پیدا کرنا چاہیں، الیکشن کمیشن تیار کھڑا ہوتا ہے، عدالت بھی ہے، تو باقی جو ہے اگر مار داڑ کرے یا اربوں روپے نکالے تو پھر ضمیر بیچنے کے لیے بھی لوگ آ جاتے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کو یہ پریفرنس حاصل ہے کہ 92-93 ان کے پاس ایم پی ایس ہے، بہت مارجن ہے، اور میرا خیال ہے یہ بہت بڑا ظلم ہوگا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، اور مرکزی حکومت اور پیپل پارٹی جے یو آئی اور نون کے لیے، کہ وہ کے پی میں بھی اقتدار پی ٹی آئی سے چھین لے، چاہے وہ پیسے دے کے چھینے، چاہے اداروں کا استعمال کرے۔ لیکن یہ اگر انہوں نے کیا، اس کے بعد پھر پاکستانیوں کے اس نظام سے کوئی توقع نہیں رہی۔ آپ اداروں کے استعمال کا کہہ رہے ہیں، الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے، تو الیکشن کمیشن کے فیصلے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی تقسیم پڑے گی؟ الیکشن کمیشن بھی ایک ادارہ ہے نا۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی سے حکومت چیننے کا خطرہ آپ سمجھتے ہیں؟ ہم ہمیشہ کہیں پہ یہ مرکز میں چھینا گیا، پنجاب میں چھینا گیا، تو کے پی میں نہیں چھین سکتے۔ سر پی ٹی آئی کے جتنے گروپ ہیں کے پی کے، کیا وہ سہیل افریدی کو سپورٹ کریں گے؟ میرا خیال ہے خان کے فیصلے پہ کوئی معترض نہیں ہوگا۔ سر پوائنٹ آف آرڈر کے سٹارٹ کر دیں۔ صاحب زپ بھی بند کر دیجیے گا۔ ہاں السلام علیکم۔ پہلے بند کر دیں سر، زپ کھلی بک کر دی کریں گے۔ ہم بخت جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ بول رہا ہے سر، جھوٹ بول رہا ہے سر۔ جنگ چل رہی تھی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی کی آپس میں کشیدگی چل رہی تھی، اہم وکٹ اڑ گئی خیبر پختونخوا سے۔ علی امین ٹپور صاحب